العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز محترم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے یہاں درس قرآن کے لیے پہلی بار حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ مجھے حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ایک مرتبہ یہاں آنے کی دعوت کی تھی، لیکن میں وعدہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ ان کی روح کو شاد کام کرے اور ان کو قبر میں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ میرے مخاطبین میرے سے کسی ایسے خطاب کی اگر توقع لیے بیٹھے ہیں کہ جو بہت شعلہ نوا ہوگا تو انہیں مایوسی ہوگی۔ درس قرآن کا سادہ سا انداز ہے اور چند باتیں آپ کی توجہ ہوئی تو آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ یہ دعا ہے اللہ میری باتوں میں اثر کا شہد ڈال دے اور باتیں روحوں تک اتر جائیں۔ آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے، جو قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ آغاز قسم سے ہو رہا ہے اور قسم بھی عصر کی۔ قاری قرآن کو ایک نئی قسم کے روبرو کیا جا رہا ہے۔ امام غازی جیسے شخص نے عصر سے 4 مفاہیم مراد لیے ہیں۔ عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، اے الدہر،
قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے۔ چونکہ انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ اس نے کئیوں کے تخت و تاج پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں، اور جن کا طوطی بولتا تھا پھر انہیں پیوند خاک ہوتے دیکھا ہے، جن کے نام کے تن تنے تھے اور جن کا ذکر کراں تا بکراں پھیلا ہوا تھا، پھر ان کے نشان بھی مٹتے دیکھے ہیں۔ زمانے نے ان کی قبروں کی خاک اڑتی دیکھی۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ تو زمانہ بڑوں بڑوں کو بھلا دیتا ہے، اور اس نے بڑوں کو بچھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ دوسرا قول امام رازی نے بیان کیا ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، جب سورج مائل بغروب ہو جائے اور ہر شے کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت عصر کا وقت کہلاتا ہے۔ عصر کے وقت کی قسم اس لیے بھی کی کہ جب سورج عصر پہ پہنچتا ہے تو بہت جلد غروب ہو جاتا ہے۔ غافل انسان کو تنبیہ کی گئی ہے، تیری زندگی ڈوبتے سورج کی طرح ہے، دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تیسری بات امام رازی نے عصر کے بارے میں یہ لکھی ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، چونکہ یہ وقت انتہائی اہم ہوتا ہے۔ دکاندار نے دکان بھی سمیٹنی ہے، گاہک کا بھی زور آ گیا، تو بہت سارے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے، تو کہا کہ کہیں خسارے کا سودا نہ کر لینا، اور رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جانا، کہیں عصر کی نماز ضائع نہ کر بیٹھنا، یہ سودا خسارے کا ہوگا۔ چوتھا معنی جو امام رازی نے کیا ہے، وہ امام رازی کو کرتے بھی لطف آیا ہوگا، اور آپ کو سنتے بھی مزہ آئے گا، اور مجھے سناتے بھی سرور نصیب ہوگا۔ امام رازی کہتے ہیں کہ عصر سے مراد مخصوص زمانہ ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہا ہے کہ محبوب انسان خسارے ہے، میں قسم ہے مجھ کو تیرے زمانے کے حسن کی، تیرے زمانے کے جمال کی، کہ انسان خسارے میں۔ اچھا، یہاں امام رازی ٹھہر گئے اور اس معنی کو متعین کرنے کے لیے دلیلیں فراہم کی۔ کہا کہ یہاں محبوب کے زمانے کی قسم کی ہے، سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے شہر کی قسم کی ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی۔ سورۃ البلد بالاتفاق مکی صورت ہے، تو یقیناً یہاں سے مکہ ہی مراد ہے، چونکہ ہاذا کا اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے، تو کہا مجھے قسم ہے اس شہر کی، یعنی مکہ المکرمہ کی۔ اس شہر کی قسم کیوں فرمائی؟ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، جو عزتوں کا بہت بڑا حوالہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مطاف ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، ایک ایک قدم پہ انوار کی برکھا برستی، کعبہ شریف پہ ہر لمحہ 120 رحمتیں اترتی۔ مستجاب کے قریب سے گزرتے ہوئے جب زائر دعا مانگتا ہے تو اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حجر اسود بہت بڑا حوالہ ہے اس گھر کا، اور آپ نے وہ منظر جنہوں نے حج کیا یا عمرے کی سعادت پائی، وہ نظروں میں گھوم گیا ہوگا کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے بےتابیاں کیا ہوتی۔ بوڑھے اشخاص بھی ہتھیلی پہ جان رکھ لیتے ہیں کہ اس پتھر کو چومنا ہے، یار اکلوتی اولاد کے لیے دل میں اتنا پیار نہیں ہے جتنا اس پتھر کے لیے پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس راز کو حضرت عمر نے کھولا، طواف کرتے رکے، حجر اسود کو چوما اور کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں جس کو موقع مل جاتا ہے حجر اسود کو چومنے کا، پھر وہ چومتے چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی وسط حجر۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، ایک جگہ سے پتھر چومنے کا موقع مل گیا، چوم لیں اور جان چھوڑ دیں،
یہ چومے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا صاحب یہ پتھر تھوڑا چوم رہے ہیں, یہ تو کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. ایک جگہ چومتے ہیں, خیال آتا ہے حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو, وہاں سے چومتے ہیں, خیال پڑتا ہے حضور نے یہاں سے نہ چوما ہو. میں نے کہا پتھر نہیں چوم رہے, یہ تو کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں, یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ عزتوں کا حوالہ ہے. اچھا آپ پھر تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تو مقام ابراہیم ہے, اور یہ بھی عزتوں کا حوالہ ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی, کہا جائے نماز بنا لو. یا اللہ تیرے گھر کا طواف ہو گیا, کافی نہیں ہو گیا؟ کہا اگر محبت کی بولی سمجھتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے. اتنی دیر تک طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں میرے یار کے قدم لگیں. عجیب رنگ ہے. اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو اسلام نے پتھروں سے دور نہیں ہٹایا, لیکن ان پتھروں سے نیڑے کیا جا رہا ہے. کل منسوب الی محبوب محبوب, جو شے محبوب کی جانب نسبت رکھتی ہو تو وہ بھی محبوب ہوتی ہے. پائے سگ بوسیدہ مجنو, خلق گفتہ این چے سود, گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود. رومی کہتے کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. کہا انسان ہو کہ کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے, یہ کتا کبھی کبھی یار کی گلی سے گزرتا ہے. جو کتا یار کے کوچے سے گزرے اس کے تو پاؤں چومے جائیں, پھر کوچہ حبیب کا اپنا عالم کیا ہوگا, پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی. اچھا بات لمبی نہ ہو جائے, صفا مروہ یہ بھی پہاڑیاں ہی ہیں نا, کھردرے پہاڑ, لیکن رب کہتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں. ذرا غور تو کیجئے, یہ پتھروں سے دور ہٹایا جاتا ہے, اسلام کا مزاج ہے, لیکن ان پتھروں کے نیڑے کیا جا رہا ہے. کو ہمالیہ کتنا اونچا پہاڑ ہے, کیٹو کی چوٹی زمانہ معترف ہے. یہ فیوجی پہاڑ جاپان میں دنیا دیکھنے جاتی ہے. یہ سال میں 4 رنگ بدلتا ہے, دنیا بھر سے سیاح دیکھنے آتے ہیں. لیکن اللہ نے کسی اور پہاڑ کو, کسی مرمری پہاڑ کو, کسی مختلف رنگوں کے حامل پہاڑوں کو اپنی نشانی قرار نہیں دیا. پست قامت پہاڑ, کھردرا پہاڑ, رب کہتا ہے یہ میری نشانی ہے. تو وجہ ڈھونڈے تو ایک ہی وجہ ہے, اس پہاڑ کی چھاتی پر حضرت حاجرہ کے قدم لگے, علی اللہ کی ولیہ کے قدم لگے. اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا, جس پتھر کی چھاتی پہ ایک ولیہ کے قدم لگ جائیں وہ پتھر تو عظمتوں کا حوالہ بن جائے اور رب اس کو اپنی نشانی قرار دے دے, اور جہاں امام الانبیاء خود موجود ہوں اس گنبد خضرا کا عالم کیا ہوگا. اچھا پھر ذرا آگے میں آپ کے نعروں کا قدردان ہوں اور میں نعروں کا مخالف بھی نہیں ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر پونا گھنٹہ میں نے گفتگو کرنی ہے زیادہ سے زیادہ, چلو 2 منٹ اوپر ہو جائیں گے, اگر یہ نعروں کا ٹائم بھی میرے کھاتے میں ڈال دیں تو یہ 2-4 باتیں زیادہ کر سکوں گا. لیکن اگر آپ نعرہ لگائیں تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے, میں آپ پر پابندی بھی نہیں لگا سکتا. لیکن مجھے صرف آپ کی توجہ درکار ہے. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. تو بات کر رہا تھا کہ ہے پست قامت پہاڑ, لیکن رب نے اپنی نشانی قرار دیا اس لیے کہ اس کی بندی کے قدم لگ گئے. اچھا جہاں حضرت اسماعیل کی ماں کے قدم لگے اور لگ کے ہٹ گئے, عارضی نسبت ہے, مستقل نسبت نہیں ہے, وہ جگہ تو اللہ کی نشانی بن جائے, اور ابوا کی وہ پہاڑی جہاں سیدہ آمنہ دفن ہے وہ اللہ کی نشانی کیوں نہیں بن سکتی ہے. اچھا چاہے زمزم یہ بھی پتھر, اور کیا اعزاز ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر کے اس پانی کو پیتے ہیں. یار اس پانی کا کلیہ کوئی اور ہے, اس کا کلیہ بھی وہی ہے جو عام پانیوں کا ہوتا ہے, لیکن اس کو عزت کیوں دی گئی؟ اس کا پروٹوکول یہ ہے, تکریم یہ ہے, اعزاز یہ ہے, اس کو کھڑے ہو کے پیتے. اور دنیا کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے, کوئی اپنے احرام پہ پھینک رہا ہے, کوئی اپنے سینے پہ مل رہا ہے, کوئی وہاں سے بھر کر کے اپنے اپنے علاقوں میں لے جا رہا ہے. گلی گلی رب نے چھڑک دیا اس پانی کو, تبرک سمجھا جاتا ہے, احترام سے پیا جاتا ہے, کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے. اس پانی کو یہ عزت کیوں ملی؟ ایک ہی جواب ہے کہ اس پانی نے ایک پیغمبر کے قدم چومے ہیں. جس پانی نے ایک پیغمبر کے قدم چومے ہیں اس کا تو اعزاز ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے پئیں. اور اگر امام پیغمبراں کے لیے کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے لگ جائیں تو اس میں شرک کیسے ہو سکتا ہے؟
تو محبتوں کی بولی کتنی دل آویز ہے. تو یہ کعبہ ہے، عزتوں کا ظرف، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، رکن یمانی ہے، رکن اسود ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب رحمت ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے. ایک ایک جگہ اور ایک ایک گوشہ، مطاف، ملتزم، سب انوار کی برکھا اور کرم کی جو ہے وہ برکھا کے برسنے کے جو ہے وہ محبت ہیں. اللہ تعالیٰ نے شہر کی قسم کیوں کی؟ انسان کا ذہن گھومتا ہے اور عزتوں کے نشانات کو دیکھتا ہے، لیکن میرے رب نے کیا صاف واضح دو ٹوک ارشاد فرمایا کہ عزتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے سانسوں کی مہک سونگھی ہے. اس لیے مجھے اس شہر کی قسم کہ یہاں تم جو رہتے ہو تمہارا خرام ناز ہے شہر کی گلیوں میں، اس لیے مجھے یہ شہر پیارا لگتا ہے اور میں شہر کی قسم کرتا ہوں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ مجھے قسم اس لیے کہ محبوب یہاں آپ جو رہتے ہیں. اچھا، یہاں آپ کی اگر توجہ ہو تو علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ رسول افضل ہے. یہ ایک علمی اختلاف ہے. اگر کوئی مکہ شریف کو افضل مانتا ہے تو مدینہ شریف کی عظمت کا منکر نہ سمجھا جائے، اور اگر کوئی مدینہ شریف کو افضل مانتا ہے تو مکہ شریف کی عظمت کا منکر نہیں ہے. علماء کے اپنے اپنے مشرب ہیں کہ مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ رسول افضل ہے. بعض نے کہا مکہ شریف افضل، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں. بعض نے کہا مدینہ النبی افضل، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں. لیکن شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ایک تیسری بات کہی اور اسی آیت سے زور لیا، روشنی یہاں سے لی، دلیل اس آیت کو بنایا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ رب کہتا ہے قسم اس شہر کی اس لیے کہ تم رہتے ہو. تو شیخ نے تیسرا مسلک بیان کیا. بعض نے کہا مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل. شیخ کہتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آگے تو مدینہ افضل ہو گیا. جدھر جدھر سے گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینے میں ہے تو اچھا. ظہوری کا سٹائل بھی دیکھیے، مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ادھر بھی حضور کے جلوے پھیلے ہیں، ادھر بھی حضور کی جو ہے وہ کرشمے اور حضور علیہ السلام کی تجلیات برستی نظر آتی ہیں. تو کہا قسم ہے محبوب مجھے شہر کی اس لیے کہ یہاں تم رہتے ہو. تو اللہ نے شہر مکہ کی قسم فرمائی. تو حضرت امام رازی نے اس آیت کو دلیل بنایا کہ سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی ہے، تو کہا سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم کی ہے. تو ترتیب کلام پھر یوں ہوگی، تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم. قسم محبوب تیرے زمانہ ہنسی کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. اچھا، محبوب کے زمانے کی قسم کی، کیونکہ بہتر زمانہ حضور کا ہے نا، منسوب جو حضور سے ہو گیا. ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی. کسی نے روک لیا، یہ تیرا عجیب ریٹ ہے، باسی روٹی تو 8 آنے کی ہونی چاہیے، تو الٹا اس کو 2 میں بیچ رہا ہے. کہا نہیں خریدتے نہ خریدو، میرا تو ریٹ یہی رہے گا. کئی سودا بیچنے والے بھی تو اپنے مزاج کے ہوتے ہیں نا. اس نے کہا باسی روٹی 1 روپے کی، تازہ روٹی 1 روپے کی، باسی روٹی 2 روپے کی. کہا یار وجہ بھی تو بتا، یہ باسی روٹی سستی ہونی چاہیے، پوری دنیا کا یہی فلسفہ ہے، لیکن تو اس کو مہنگے داموں بیچ رہا ہے. اس نے کہا سنو پھر، یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، قسم محبوب تیرے زمانے کی. تو محبوب کے زمانے کی قسم کی. خود فرمایا حضور نے خیر القرون قرنی، بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس سے جڑا ہوا ہے، پھر جو اس سے جڑا ہوا ہے. تو بہتر زمانہ حضور کا زمانہ ہے. تو کہا قسم محبوب تیرے زمانہ ہنسی کی. اللہ اکبر. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. اب اللہ تعالیٰ محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہہ رہا ہے کہ محبوب قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے. اللہ اکبر. اب خسارہ کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، خسارہ یہ ہے
کہ انسان اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی توڑ رہا ہے، یہ اس کا خسارہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے، موت کے قریب ہو رہا ہے۔ یہ سانسیں موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو جہاں نمبرنگ ہوتی ہے تو گنتی وہاں الٹی چلتی ہے، 60 سے نیچے آ رہی ہے، 30 سے نیچے آ رہی ہے، 120 سے نیچے آ رہی ہے۔ تو جب گنتی الٹی چلے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ یہ سالوں کی زندگی، یہ مہینوں کی زندگی، یہ دنوں کی زندگی، یہ سانسوں کی زندگی الٹی چل رہی اور ہم زیرو کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اسی نقطے کا نام موت ہے۔ ہم بڑے نہیں ہو رہے، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، سانسوں کے ذریعے زندگی توڑ رہے ہیں، خسارہ کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے۔ میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے ہیں، اس زمانے میں وہ پھٹے پہ برف رکھ کے سمرقند کے بازار میں برف بیچتا تھا اور ساتھ آواز لگاتا تھا۔ آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف خریدتے جاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، کل 2 آنے مہنگا بھی بک سکتا ہے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ ریٹ اوپر چلا جائے، تو آپ لاکھوں میں فائدے میں چلے جائیں، سودا گھر پڑا ہوا رہا، فائدے میں چلے گئے۔ تو جو سودے بیچے جاتے ہیں، آج نہیں بکا تو کوئی بات نہیں، کل فروخت کر لیں گے، 2 آنے زیادہ لے لیں گے۔ لیکن برف ایک ایسا سودا ہے، آج نہیں بکا تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ بیچنا کیا ہے؟ جو مال ہے وہ ہی نہیں بچے گا، سلا ہی نہیں موجود ہوگا۔ تو وہ کہہ رہا تھا، دہائی دے رہا تھا، او بازار سے گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، تھوڑی تھوڑی برف لیتے جاؤ، چونکہ میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور میں نے کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا صاحب میرا بھی حال تیرے والا ہی ہے، جس طرح تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اگر تو آج برف بیچ لے، 4 آنے مل جائیں گے اس کے بدلے، اور میں اگر سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، سانسوں کے بدلے سلام پڑھ لوں، سانسوں کے بدلے سجدے کر لوں، تو یہ سانس کام آ جائیں گے، ورنہ میری سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور میں لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ خسارے کا ایک تیسرا پہلو بھی دیکھیے، وہ یہ کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے، دوسری شے کو جو ہے اس کو دوسرا حسن نہیں دیا۔ مثال کے طور پہ یہ پھول ہیں جو آپ پھینک رہے تھے، کتنی لطافت ہے، کتنا رنگ ہے، خوشبو کتنی ہے۔ آپ کے دیش میں تو پھولوں کا ایک جہاں آباد ہے، سڑک سے گزرتے ہوئے جدھر بھی نظر اٹھے تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تراوت ملتی ہے۔ میں ساہیوال ہر 3 ماہ کے بعد جاتا ہوں، تو یہاں سے گزرتا ہوں تو میں چاہے 2 منٹ کے لیے ٹھہرتا ضرور ہوں، چونکہ وہ پھولوں کی بہار اور موسم اور رت اگر ہو ایسی تو پھر لطف اور زیادہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو پھولوں میں خوشبو بھی ہے، پھولوں میں لطافت بھی ہے، پھولوں میں رنگت بھی ہے، اور انسان کے دل کو پھول کھینچتے بھی ہیں، لیکن ان میں روشنی نہیں ہے۔ اندھیرے میں رکھ کے چراغاں نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک حسن رکھتے ہیں، دوسرے حسن سے محروم ہے۔ ستاروں میں روشنی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ اسی طرح کوئل کہتی ہے میری آواز میں جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے۔ شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا۔ بلبل کی آواز میں تاثیر ہے لیکن اس کے پنجوں میں طاقت نہیں ہے۔ انسانوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کا حسن تو ہے لیکن جوانی کا بانکپن نہیں ہے۔ تو ایک جوان سے پوچھئے، وہ کہتا ہے جوانی کا زور تو ہے لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھئے، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن اب بچپنے کی معصومیت نہیں رہی، وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے۔ کوئی کنڈا بھی ہلا کے چلا جاتا تو بچہ اس سے بھی لطف کشید کر لیتا ہے۔ آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ کیسا زمانہ تھا، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔
وہ کبھی پاؤں کے اوپر ریت کا گھروندا بنانا، پھر ہولے سے پاؤں کھینچ لینا، اور پھر وہ گھروندا بچ جائے تو آج محل بنا کر کوٹھیاں بنا کر بھی اتنا سکون نہیں ملتا جو اس گھروندے سے روز ملتا تھا۔ کیسا زمانہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کاغذ کے جہاز بنانے اور اڑا دینے، تو ایک شاعر کہتا کبھی ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ تھا، وہ بچپن کا کیسا حسن تھا، وہ کیسا جمال تھا۔ تو کہا بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں، لیکن کیا کروں بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں۔ ایک عالم سے پوچھیں، وہ کہتا علم کا جمال تو ہے لیکن سحری کی سسکیاں نہیں ہیں۔ ایک شب زندہ دار سے پوچھیں، وہ کہتا ہے سحری کی آنسو تو ہیں لیکن علم کا بانکپن نہیں ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی خسارے میں ہے۔ مور کہتا ہے میرے پروں میں تو جمال ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر شے کسی نہ کسی خسارے میں ہے، ہر شے کو کوئی نہ کوئی خسارہ لاحق ہے، کسی نہ کسی کمی کا اسے احساس ہے۔ اور پھر اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات کے دیکھنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو، حسن کی ساری بجلیاں اور جمال کی ساری شوخیاں اور حسن کے سارے کرینے اگر ایک پیکر میں ڈھونڈنے کا شوق ہے تو رب کہتا ہے مدینے کی گلی میں آ جاؤ، میں نے ایک ذات محمد عربی کی ایسی بنائی ہے جس میں سارے حسن اکٹھے کر دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ہما دارند آنچ خوباں تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا۔ یار رت ہو ساون کی اور برستی برکھا ہو تو لطف دو بالا ہو جاتا ہے، اور موسم ہو بہار کا اور پھول کھلے ہوں اور آپ سڑک کے کنارے کنارے جا رہے ہوں تو دائیں بھی بہار اور بائیں بھی بہار، تو دل تو مچلتا ہے، جذبات تو مہکتے ہیں اور کیا کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اور تم نے کوسے قضا کی رنگینیاں بھی دیکھی ہوں گی، تم نے دھنک کی شوخیاں بھی دیکھی ہوں گی، تم نے پربتوں کی کتاروں پر اگے ہوئے درختوں کا جمال بھی ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے کوئل کی صدا بھی سنی ہوگی، تم نے جو ہے وہ بلبل کی آواز بھی سنی ہوگی، تم نے مور کے پروں کے اندر قدرت کی صنائی بھی دیکھی ہوگی، تم نے تتلی کے پروں کے اندر قدرت کی مینا کاری بھی دیکھی ہوگی۔ لیکن یہ سارے حسن، سارے جمال اگر ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق آ گیا ہے تو رب کہتا ہے اس کے لیے میں نے ایک ہی ذات بنائی ہے، میرے محبوب کی دہلیز پہ دستک دو، سارے حسن ایک دہلیز سے مل جائے۔ تو انسان خسارے میں ہے، خسارے سے بچنا ہے تو حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہو۔ اچھا یہاں ایک اور بات کہ آج کا انسان ویسے خسارہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں، میں تو جو ہے وہ راکٹ ایجاد کر لی ہیں، میں تو ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا، میں تو زمین کی تنابیں تھام چکا ہوں، میں نے تو پانی کو مسخر کر لیا، میں تو ہوا کی تنابیں پکڑی ہوئی ہیں، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا، میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش میں اڑتا ہوں، میری تسخیر کی کہانی دیکھیے اور میری ایجادات کی کرشمہ سازیاں دیکھیے، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ رب کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے۔ اچھا انسان خسارہ مانتا نہیں ہے اور رب کہتا ہے تیرے زمانے کے حسن کی قسم یہ ہے خسارے میں، تو پھر خسارہ کیا ہوا؟ علماء فرماتے ہیں خسارہ جو ہے یہ حیوانیت کا نہیں ہے، خسارہ انسانیت کا ہے۔ آج اگر انسان کہے کہ میں خسارے میں نہیں ہوں تو وہ یہ مادی ترقی کو سمجھتا ہے کہ یہ خسارہ نہیں ہے، یہ تو میں اوپر کو جا رہا ہوں، میں تو ترقی کو جا رہا ہوں، میں تو عروج اور بانکپن پا رہا ہوں، کہاں گھاس پھونس کی جھونپڑیاں اور کہاں علی نصب کوٹھیاں، میں کب خسارے میں ہوں؟ کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوتے ہیں کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں، کہاں ایک ہی لباس تھا جو 6 ماہ گزر جاتے تھے اور کہاں اتنے لباس کے بدلنے کی باری نہیں آتی۔ تو آج کا انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں ہوں ہی نہیں، لیکن رب کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے۔ تو پھر خسارہ کیا ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں خسارہ مادیت کا نہیں ہے، خسارہ حیوانیت کا نہیں ہے، خسارہ انسانیت کا ہے۔ اگر انسان ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو کیا ہوا؟ من کی دنیا سے تو ناشنا ہو گیا۔ اگر یہ چرخ پہ جھولتا ہے تو کیا ہے؟ اندر کی دنیا تو اجاڑ ہو گئی۔ اگر اس کے کپڑے چٹے ہو گئے من تو میلا ہو گیا۔ خسارہ ہوا کہ نہ ہوا؟ آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے کہ نہیں؟ آج جو ہے وہ دولت پرستی آ گئی ہے کہ نہیں؟ آج وہ تن چمک گیا لیکن من میلے ہو گئے کہ نہ ہوئے؟ تو پھر انسان خسارے میں ہوا کہ نہ ہوا؟
آج وہ کیا کسی نے کہا تھا گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ وہ انسان خسارے میں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یار خسارے سے بچا ہوا انسان دیکھنا ہے تو حضور کے زمانے میں آنا ہوگا۔ آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان ڈرون حملے کرتا ہے، آج کا انسان مسجدوں کے اندر حملہ آور ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ درباروں پر بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ آج کا انسان چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے وہ اڑا دیتا ہے بمبوں سے، ان کی بوٹیاں چپک جاتی ہیں دیواروں سے۔ آج کا انسان وحشی ہو گیا ہے، آج کا انسان مذہب کا احترام نہیں کرتا، آج کا انسان کا خون پیتا ہے، آج کا انسان دشمن ہو گیا۔ لیکن محبوب کے دور کا انسان دیکھنا ہے، ابو بکر عمر جیسے لوگ ملیں گے، عثمان و علی جیسے لوگ ملیں گے، بلال حبشی جیسے لوگ ملیں گے، سلمان فارسی جیسے لوگ ملیں گے۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، خسارے سے بچا ہوا انسان دیکھنا ہے تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا ہو۔ اللہ اکبر، کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، خسارے پہ بہت باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، خسارے سے بچا کون ہے؟ کیا ہر شخص خسارے میں ہے؟ الا الذین آمنوا، کا خسارے سے بچا وہ ہے جس کے ہاتھ میں حضور کا دامن ہے۔ الایمان ہے یا تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرح عقائد کے اندر ایمان کی یہی تعریف لکھی ہے۔ حضور، سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ ایمان حضور سے وابستگی کا نام ہے، حضور سے دل بستگی کا نام ہے، حضور سے قلبی اور روحی تعلق کا نام ہے۔ یہ بات بھی سن لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام نہیں ہے، حضور سے قلبی تعلق کا نام ہے۔ یہ ایمان ہے، ایمان حضور سے قلبی اور روحی تعلق کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کہتا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پیغمبر کو یوں جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا جاتا ہے، لیکن مومن نہیں ہوئے، کیونکہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ یار مکھی پھول کو جانتی ہے اور شمع کو جانتی ہے، لیکن جانتی ہے مانتی نہیں ہے، مانتا پروانہ ہی ہے۔ یار چڑیا بھی پھول کو جانتی ہے لیکن بلبل جانتی نہیں مانتی ہے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اور یہاں جو جاننے کی بات کر رہا ہوں، یہ معرفت جو ہے وہ ادراک کے معنی میں نہیں ہے۔ جہاں تک اس معنی میں حضور کو جاننے کا تعلق ہے، کوئی جان ہی نہیں سکتا، کوئی تو کوئی رہا۔ سب سے زیادہ قربت تو حضرت ابو بکر صدیق کی ہے نا، اور ان سے بھی کہہ دیا اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لی مع اللہ وقت لا یزعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، کوئی کیا، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے ایسا ہے، درمیان میں کوئی فرشتہ بھی نہیں آ سکتا، کوئی پیغمبر اور کوئی مرسل بھی نہیں آ سکتا۔ کیا کوئی جان سکتا ہے حضور کی رفت کو؟ یہ تو پاگل ہو گیا مولوی کہ مسجد میں ترازو گاڑ کے بیٹھ گیا اور اس کو تول رہا ہے جس کو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپ رہا ہے جس کو ناپا نہیں جا سکتا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور ایک قبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو جہاں تک جاننے کا تعلق ہے، حضور کو کوئی جان سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے وہ رفت عطا فرمائی ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال۔ شرح عقائد کی تشریح ہے النبراس، اس میں علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، حتی سعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا، اور روح پرواز کر سکتے، اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، چونکہ روح امر الہی کا نام ہے، یا سالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو روح کی پرواز ممکن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے روحانی پرواز کی، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ تو آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ میں نے عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے
میں اس عرش کی تلاش میں، نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں، تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلاب کمال ہی۔ تو ایمان نام ہے حضور کو ماننے کا، حضور سے وابستگی کا نام ایمان، حضور سے دل بستگی کا نام ایمان۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا۔ آج تو خیر دور بدل گیا، جو بوڑھے بزرگ ہیں یا جن کی عمر 40 سے اوپر ہے انہوں نے وہ چکیاں دیکھی ہیں، آثار کے طور پہ کہیں وہ رکھی، نئی عمر کے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے چکی سے آٹا پیستے تھے، دو پتھر ہوتے ہیں اس کے، ایک نیچے والا ایک اوپر والا۔ نیچے والا جامد اور ساکن ہوتا ہے اور اوپر والا متحرک ہوتا ہے، درمیان ایک میں کلی ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد تھوڑی سی خالی جگہ ہوتی ہے جہاں دانے ڈالتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں تو اسے گالا کہتے ہیں۔ اور پھر جب اس پتھر کو گھماتے ہیں تو جو دانے ان دو پتھروں کے نیچے آ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو اس کلی کے ساتھ لگے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے گا، جو تیرے دامن سے لگا رہے گا وہ بچ جائے گا، جو تیرے سے ہٹے گا وہ پس جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ بچنا ہے تو مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ الا الذین آمنوا کا یہی مفہوم ہے۔ وہ کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، بچا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں دامن حضور کا ہے۔ وعاملوا الصالحات، دوسری بات ایمان کے بعد جس چیز کی تاکید کی، خسارے سے بچنے کا جو راستہ دیا، اعمال صالحہ۔ ہمارے احناف کے نزدیک ایمان مجرد تصدیق قلبیہ کا نام ہے، اعمال نفس ایمان میں شامل نہیں ہیں، لیکن جو اعمال ہیں وہ ایمان کا ثمر ضرور ہے۔ ایمان اگر دعویٰ ہے تو یہ اس کی دلیل ہے۔ آج ہم صرف اس پہ فارغ ہو جانا چاہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، عمل کی زندگی سے ہم گریزاں ہیں۔ اور آج کتنے فیصد لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حضور پنجگانہ سجدہ کرتے ہیں؟ ہم صرف اس پہ مطمئن ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور یہی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ کافی ہمارے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کے بعد عمل کے تکرار کے ساتھ اور عمل کی تاکید کے ساتھ ہمیں ایمان کا تقاضا بتایا ہے کہ ایمان کا ثمرہ تمہیں نصیب ہوگا میرے محبوب کی اداؤں پہ چلو گے تو، اعمال صالحہ اختیار کرو گے۔ بلکہ آج کل تو فیشن یہ ہے کہ بطور فیشن کہہ دیا جاتا ہے جی آج کل تو دین پہ چلنا ہے ہی بڑا مشکل، اور یہ بات ایک بندہ کرتا ہے تو سارے اس کی تائید میں سر ہلاتے ہیں، یار واقعی بڑی بات ہے، آج کل تو بڑا اوکھا ہو گیا ایمان جو ہے وہ اسلام پہ چلنا۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا تو اندر اے سی لگا ہوا ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، باہر گن مین کھڑے ہیں، اس کو کوئی ضرر نہ پہنچے۔ جو مخملی مسلوں پہ سجدہ کرنے کے لیے مسجد کے اندر آیا وہ فیشن سے کہتا ہے آج کل بڑا اوکھا ہے دین پہ چلنا۔ میں کہا کرتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹنے والے بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا نہیں کہ مشکل ہے، اور ہم جو ہے کہہ رہے جی بہت اوکھا ہو گیا۔ بلال حبشی کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، کبھی پاؤں میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے، کبھی چکی پسوائی جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جاتا ہے، کبھی بھاری پتھر سینے پہ رکھا جاتا ہے، لیکن بلال آگے سے جو ہے وہ مسکراتے ہیں۔ اچھا ظالم امیہ کوڑے مار رہے تو حضرت بلال آگے سے ہنس رہے تھے۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، یہ تمہیں کوڑا مارتا ہے اور تم آگے سے ہنستے ہو۔ تو جو بلال نے دیا جواب وہ سننے کے قابل ہے۔ ٹھنڈ پڑے گی روح کو، ایمان کو تقویت ملے گی۔ حضرت بلال کہنے لگے کہ تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم تو ہنڈیا بھی لینے جاؤ اور مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو نہیں خراب۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال اجڑ بھی جائے گی، حق حق کی صدا پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔
زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی تھی۔ جب محبت کا دم بھرا ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہوگا، دکھ سہنے ہوں گے، تکلیفیں برداشت کرنا پڑے گی۔ ہم ان کی کہانی نہیں بھول سکتے جن کو 2 اونٹوں کی 2 پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے کہا کہ یا منحرف ہو جا دین سے یا اونٹوں کو ہانکا لگا دیں گے، تیرا بدن چر جائے گا۔ اس نے کہا کرو جو کرنا ہے۔ پھر جب اونٹوں کو ہانکا لگتا ہے، بدن چرتا ہے، سرخ سرخ قطرے خون کے گرتے ہیں اور بدن 2 حصوں میں بٹتا ہے۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے جب تک زبان تک جو ہے وہ بدن چرا نہیں ہے اور زبان بولتی رہی ہے، لفظ یہی تھے، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں۔ راہ خدا میں تکلیفیں آئیں اور دکھ پہنچے، یار اہل محبت تو کہتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈھاواں۔ وہ تو اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ محبوب نے ہمیں جو ہے وہ نظر التفات میں رکھا ہوا ہے اور ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہمیں اذیتیں پہنچ رہی ہیں، تو راہ خدا کے اندر اگر تکلیف آ جائے تو بھاگ نہیں جانا چاہیے۔ اور ہمارا حال تو یہ کہ گرمی کی شدت ہو تو نمازی سکڑ گئے، سردی کی شدت ہو تو نمازی سکڑ گئے، مخملی مسلوں پہ نماز پڑھنا اوکھا ہوگا تو کربلا کون سجائے گا؟ پھر بلال کی سنت کون ادا کرے گا؟ تو کہا کہ یہ دین عمل مانگتا ہے، دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم عمل بچا لاؤ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے عمل کرو، کھال بھی ادھر جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ راہ عظیمت کا سفر کرنا ہے، یہ تکلیفیں تو آئیں گی، دکھ تو سہنے پڑیں گے، اور ہر اذیت اور ہر دکھ کو ہنس کے اگر قبول کرو گے تو محبوب کی رضا کا سبب ہوگا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بات مختصر کرتے ہیں، اور حق کی وصیت اور صبر کی وصیت، تواصو حق اور تواصو بالصبر، یہ دو اور جو بچنے کی صورتیں ہیں۔ انسان کو خسارے سے اگر بچنا ہے تو اس کو 4 چیزیں اختیار کرنا ہوگی۔ ایک ایمان، اور ایمان سب سے قیمتی متاع ہے۔ ساری دنیا کی دولتیں انسان کے پاس ہوں، ہواؤں میں اڑے، چرخ پہ جھولے، اقتدار کی مسند بچھی ہو، زمانہ سلوٹ کرے، لیکن اندر ایمان سے خالی ہے، ٹگے کا آدمی نہیں ہے، لیکن جھونپڑی میں رہتا ہے، نان شبینہ کو ترستا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ چپک کے کمر سے لگا ہوا ہے، نوالے کے لیے ترس رہا ہے، معاشرے میں جانتا کوئی نہیں ہے، لیکن اندر چراغ روشن ہے ایمان کا، تو یہ معتبر شخص ہے۔ سب سے قیمتی اثاثہ جو ہے بندہ مومن کو جو دنیا پہ دیا گیا وہ ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی جو دولت مومن کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ اگر ایمان ہے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جو مرضی مل جائے۔ آج وہ بد نصیب بھی ہیں جو بیرون ملک جانے کے لیے اپنے پیپرز کے اوپر مرزائی لکھ دیتے ہیں اور چند ٹگوں کے لیے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ اتنی سستی متاع ہے بلا ایمان کہ چند ٹگوں کے عوض بیچ دیا جائے، سارا زمانہ بھی پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو ایمان تو نہیں بیچا جا سکتا۔ میرے محبوب نے کہا تھا یا عمی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، جب حضور کے چچا نے کہا نا کہ سب سے ٹکر لینا بڑا مشکل ہے، تو حضور نے کہا تھا کہ میرے چچا اگر یہ چاند کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور سورج کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، کائنات کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، میں پھر بھی رب کی توحید کا نعرہ لگاتا ہی رہوں گا۔ تو حق پر جمے رہنا، یہی تو سعادت مندی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ، پھر حق کی وصیت۔ اس پر امام قرطبی نے 3 معنی اس کے بیان کیے ہیں، اگر ان کی طرف بڑھا تو بات بڑھ جائے گی۔ اس سے مراد توحید ہے، اس سے مراد اسلام ہے، اس سے مراد قرآن ہے، کہ حق کی وصیت کی جائے توحید کے ابلاغ کے لیے اور توحید کے نور کو پھیلانے کے لیے۔ بندہ مومن کائنات کے ایک ایک گوشے کے اندر پیغام حق پہنچاتا ہے، اسلام کے نور کو ایک ایک دل میں پہنچانے کے لیے اس کی کاوشیں ہوتی، اور قرآن کو کائنات کے ایک ایک گوشے تک پہنچانا، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے ایک یہودی نے کہا کہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ فارمولہ ہے پیپسی کا، اور ہم نے دنیا کے پہاڑوں میں بھی اس کو پہنچا دیا ہے، آپ جہاں بھی کسی غار میں بھی چلے جائیں تو آپ کو پیپسی وہاں بھی مل جائے گی۔ ایک فارمولہ ہمیں ملا تو ہم نے دنیا کے ایک ایک کونے تک پہنچا دیا۔ تمہارے پاس قرآن موجود ہے، تم اپنے گھر میں بھی پہنچا نہیں سکے ہو، تمہارے اندر بھی نہیں اتر سکا،
اقبال نے بڑی ستھری تنقید کی ہے، لہجہ تھوڑا سا تلخ تو ہے لیکن حقیقتیں تلخ ہی ہوا کرتی ہیں۔ بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری بآیاتش ترا کار جزی نیست کیا زیاسی نے او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں شک نہیں، روح اس کی آسانی سے نکل گئی، لیکن افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تو نے قرآن سے مرنا ہی سیکھا، کاش قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ جس قرآن سے مرنے کی راہیں تلاش کی اس سے جینے کی راہیں بھی تلاش کر لی ہوتی۔ اس کا ایک ایک حرف زندگی بانٹتا ہے، اس کا ایک ایک لفظ اجالے بانٹتا ہے، حیات آفری ہیں اس کے کلمات، اس سے روشنی تلاش کی ہوتی۔ اس قرآن نے تو قوم کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک لے گئی، اور آج ہم دنیا میں جو پستی اور زبوحالی کا شکار ہیں کتاب رحمت سے دوری کا نتیجہ۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا پہ خون کس کا بہر ہے؟ امت مسلمہ کا۔ کابل میں، کندھار میں، قلعہ جنگی میں، دشت لیلہ میں، تورا بورا میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، برما میں، کشمیر میں کس کا خون ہے؟ عافیہ صدیقی کس قوم کی بیٹی ہے؟ آج ام احمد کی چیخیں جو ہے وہ ہواؤں میں تحلیل ہو کے رہ گئی اور کوئی بھی اس کی پکار کو نہ پہنچا۔ یہ کس قوم کی بیٹی تھی؟ شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں کے اندر کون بند ہے؟ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے کون ہے؟ ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ ایک بیٹی نے پکارا دیبل کے ساحل پہ تو محمد بن قاسم کہاں سے چلا۔ آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں سسک رہی ہیں، کوئی ان کی پکار کو پہنچنے والا نہیں۔ کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول، ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس دیاں وارث شاہ تینوں کہن۔ آج گلی گلی داستان وہی ہے۔ امت مسلمہ جس زخموں سے چور ہے، برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمان کی آشیانے میں۔ آج امت مسلمہ جن اذیتوں سے دوچار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو اقبال نے شکوے کا منہ کھول لیا، لہجہ بڑا سخت ہے، تلخ ہے، لیکن جب جواب آیا نا تو پھر سارا نشہ اتر گیا۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، لیکن اب جواب سنیے۔ جواب آتا ہے تو نشہ حرم ہوتا ہے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، لفظ وہی صیغہ بدلتا ہے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے اس کتاب رحمت کو پھر تھامنا ہے اور اس کے اجالوں سے اپنے من میں روشنی ڈالنی، قرآن مجید کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے، اس کو تبرک کے طور پہ ہی نہیں رکھ چھوڑنا بلکہ اس کے پیغام کو سمجھنا۔ یہ قرآن بتا کیا رہا ہے، یہ قرآن درس کیا دے رہا ہے، یہ قرآن زندگی کے اسلوب سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے بتاتا ہے۔ تو کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے مراد قرآن کی وصیت ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ امام قرطبی اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن دو باتیں، ایک تو جو زندگی میں تکلیفیں انسان کو پہنچتی ہیں ان پر صبر، واویلا نہ کرے، تھوڑی سی تکلیف آئی تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، یہ مومن کی شان نہیں ہے، وہ دکھوں کو سہتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، حالات کی تلخیوں کو برداشت کرتا ہے، زندگی نام اسی کا ہے۔ اقبال کہتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، زندگی کہتی اسی، یہ زندگی اس کشاکش کا نام ہے۔ سورۃ البلد اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے 3 قسمیں کر کے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ یہ فارمی چوزا نہیں ہے کہ تھوڑی سی ہوا بھی آئے تو گر جائے، نہیں، یہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو ان کا خمیر جب بنایا گیا تو 39 دن تک ان کے خمیر پر غموں کی بارش ہوئی، ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی۔ زندگی میں خوشیاں اور غم اسی تناسب سے ہیں۔ اگر یہ حقیقت انسان سمجھ لے تو پھر دکھوں سے گھبراتا نہیں،
بلکہ دکھوں سے بھی ایک لطف کشید کرتا ہے۔ میاں صاحب کا لہجہ دیکھیے، دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں تے دکھاں تو سکھ بارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ پھر وہ دکھ بھی سامان راحت بن جاتے ہیں نا، وہ بھی سامان، وہ تسکین کا سامان بن جاتے ہیں۔ اگر اس حقیقت سے آشنا ہو جائے پھر صبر کا دامن نہیں چھوٹتا کہ انسان جو ہے وہ فارمی چوزا نہیں ہے، وہ حالات کے جبر سے، تلخیوں سے ٹکراتا ہوا پیدا ہوا ہے۔ کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ زندگی کشاکش سے ٹکرانے کا نام ہے۔ تو اس صبر کا ایک مفہوم تو یہ ہے۔ اچھا، صبر کا دوسرا مفہوم وہی جو میں نے عرض کر دیا کہ دین کے راہ کے اندر کوئی تکلیف آئی، کوئی کانٹا چبھے، کوئی اذیت پہنچے تو اس وقت شکوے کی زبان نہ کھولے، اس وقت کہے مالک میرا انتخاب کیا اس امتحان کے لیے، مجھے کامیابی بخش رہے۔ تو مت کہے کہ یہ میں ہی رکھا گیا تھا اس امتحان کے لیے۔ تو راہ دین کے اندر جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، اگر وہ شکوے کی زبان کھولے گا تو اجر ضائع کر بیٹھے گا۔ آج بھی راہ دین پہ چلتے ہوئے مشکلیں آج بھی جو ہے وہ ہمارا دامن پکڑتی ہیں۔ سچی راہوں کے مسافر بنو گے تو اذیتیں سامنا کریں گے، حالات کی تلخیاں برداشت کرنا پڑیں گی، نیزے اور انیاں اور تلواریں اور تانے اور تشنی سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر شکوے کی زبان کھل گئی تو پھر عمل برباد ہو گیا۔ تو محبوب کے نام پہ صبر اور استقامت نہ صرف یہ کہ خود اختیار کرے، اس کا تواسو دوسروں کو بھی بتائے کہ میاں دکھ آ جائے محبوب کے نام پہ تو اس دکھ کو سامان راحت سمجھنا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی جب گوالیار کے قلعے میں گئے تو بیٹوں کو خط لکھا، اس خط کے اندر آپ نے تاکید کی کہ کہیں یہ گمان بھی نہ کرنا کہ میرے لیے یہ کوئی معاملہ ہے، میں اس کو سامان راحت سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ دین کے راستے پہ میرے بھی نصیب ہوا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو صبر کے دامن کو نہ چھوڑے۔ تو اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کے حسن کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچنے کی 4 صورتیں ہیں، ایک ایمان، دوسرا اعمال صالحہ، اور تیسرا حق کی وصیت، اور چوتھا صبر کی وصیت۔ اگر یہ 4 دولتیں نصیب ہیں تو کامیاب زندگی ہے، پھر خسارہ نہیں ہے۔ اور اگر ان 4 دولتوں میں سے کوئی چیز پاس نہیں ہے تو پھر خسارے سے بندہ بچ نہیں سکتا ہے۔ زندگی ٹوٹ رہی ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، اور آج ہم کسی کے لیے، اور آج ہم کسی کی قبر سے گزرتے ہوئے اس کی بات کرتے ہیں، کل ہم بھی مٹی کا رزق بننے والے ہیں، قبل اس سے کوئی حجت نہ رہے اور پھر پچھتاتے رہ جائیں۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی۔ اور آج وہ کیا کسی نے کہا تھا، وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا۔ آئیے زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ لے آئیں۔ یہی سورۃ العصر کا مضمون ہے اور یہی سورۃ العصر ہمیں بتا رہی ہے۔ اللہ اس سورت کا جمال ہماری روحوں میں اتار دے۔ آپ لوگوں نے جس محبت سے میری باتوں کو سنا، چونکہ میرے لہجے کے اندر وہ خطیبانہ رنگ تو ہے نہیں، لیکن میں دیکھتا رہا کہ آپ محبت کے ساتھ، الفت اور کرینے کے ساتھ میری گفتگو کو سنتے رہے۔ اللہ آپ کو بھی جزا دے، میرے میزبان حضرت اور ان کے رفقائے کار، ان کی پوری ٹیم، اللہ نے جزا دے، خیر دے، برکتیں دے، اور ہمیں زندگی کی آخری سانس تک حضور علیہ السلام کی وفا نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کی نوکری ہمارا مقسوم کرے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔